یہ سوال آیا ہے کہ آج کل منگنی کا سلسلہ خوب رائج ہے، مرد اور عورت ملتے جلتے ہیں تو علماء کرام مشورہ دیتے ہیں کہ نکاح کر لیں تاکہ آپ آپس کی ملاقات فون پر بات چیت، چیٹنگ، واٹس ایپ میسیجز، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں یہ شرعی طور پر حلال ہو جائیں۔ اور سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ آپس میں گھومتے پھرتے تھے، چونکہ نکاح کے رشتے میں منسلک تھے، لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق یا خلا ہو گئی۔ تو رخصتی سے پہلے ہی خلا ہو گئی، تو رشتے میں منسلک تھے، ساتھ گھومتے پھرتے تھے، وقت گزارنے کا موقع بھی ملتا تھا، جماع وغیرہ تک تو نوبت نہ پہنچی تھی، تاہم ان کو اتنا وقت جسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں وہ ان کو مل گیا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ خلوت صحیحہ کیا ہے تو یہاں پر آئیکن میں یا پھر ویڈیوز میں جا کر ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کیا چیز ہے، اس پر میرا ایک پورا کلپ موجود ہے۔ تو ان کو ایسی خلوت تو میسر آئی تھی مگر آگے کچھ نہیں ہوا تھا، تو مطلب یہ شبہ قائم ہوتا ہے کہ ان کو یہ خلوت صحیحہ جتنا وقت مل گیا تھا۔ اس صورت میں کچھ امور ہیں جو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جو رہنمائی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر خلوت صحیحہ کے لیے تنہائی میسر آ گئی تو عدت کا حکم کیسا ہوگا؟ علماء احناف تو عدت کا حکم دیتے ہیں، تو کیا یہ عند الاحناف متفق علیہ مسئلہ ہے اور دیگر مجتہدین کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور پوچھتے ہیں کیا یہ نص قطعی سے ثابت ہے اور قیاس اور مقاصد الشریعہ کے اصول سے مستنبط ہے یا کس طریقے سے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، بالکل نوجوان لڑکی ہے اور وہ معاملہ یہ خلا کا یا طلاق کا ہو چکا ہے، تو ایسے مسئلہ میں اس کے دوبارہ رشتے آنے کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ عدت گزارے گی۔ وہ نکاح تو کیا تھا تاکہ ان کا ملنا جلنا آپس میں درست ہو جائے، مگر نتیجہ غلط برآمد ہوا ہے، تو رشتوں کی کمی اور پھر عدت کا دھبا آئندہ نکاح کے راستے تنگ کرنے کا سبب ہے۔ جہالت عام ہے اور جہالت کے عام ہونے سے بہت سی لڑکیوں کا رشتہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلوت کی صورت کئی ماہ پہلے پیش آئی تھی، کئی ماہ پہلے جب حالات سازگار تھے، کئی ماہ اس کے بعد اور کئی حیض گزر چکے ہیں، یعنی حمل کا کوئی امکان نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں گنجائش ہے کہ عدت نہ گزاری جائے؟ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عدت کیوں گزاری جاتی ہے، اس کے عدت کے احکامات جو ہیں، یعنی اس کے اندر کون کون سی راز پوشیدہ ہیں، تو وہ میرے ایک ویڈیو کلپ میں میں نے وہ 5 چیزیں بتائی ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کلپ کو ضرور سنیے گا، وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لگا دیتا ہوں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ حمل کا کوئی امکان نہیں ہے، اس صورت میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ اس بات کی شہرت کے نتیجے میں اگر لوگ پھر کہ یہ لڑکی کو تو عدت گزارنے سے یہ شہرت ہو جائے گی کہ یہ طلاق یافتہ ہے، تو اگر وہ عدت گزارتی ہے تو عدت گزارنے کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ وہ رشتہ نکاح کے بغیر ہی وہ سارے کام کریں گے، کیونکہ یہاں پر گناہ آسان ہو گیا اور شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا میڈیکل رپورٹ اور ٹیسٹ وغیرہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے معاون ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ اس کے لیے پھر وہی کلپ سننا پڑے گا جس میں نے بتایا کہ عدت کا صرف ایک مقصد وضع حمل یا پریگننسی کو جاننا نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے اس کے شریعت کے مقاصد ہیں۔ یہ طالب علمانہ اشکالات ہیں، وہ کہتے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آسانی میسر آ سکتی ہے تو آپ اس کو حل فرما دیجیے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو یہاں ابتدائی طور پر تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نکاح کے بعد اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو عند الاحناف یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ بیوی پر عدت واجب ہوگی۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے ثم طلقتموہن،
من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، سورہ الاحزاب۔ اور دوسری جگہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ پہلی آیت میں جس کو غیر مدخول بہا کہا جاتا ہے، غیر مدخول لا، یعنی اس کے ساتھ ابھی کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر جسمانی تعلق قائم نہیں کیا گیا تو اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں اس صورت کا بیان ہے کہ جس سے اس کے شوہر نے صحبت کر لی ہو یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، چونکہ خلوت صحیحہ یہ اس تعلق کے قائم کرنے کے قائم مقام ہے، اور پھر اس کو حیض آتا ہے کہ اس پر 3 حیض گزرنے ضروری ہیں، اور عدت گزارنے کے لیے سب کو عام طور پر یا اعلان کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا آپ کے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو صرف گھر میں رہنا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ وہ گھر میں رہے، ادھر ادھر نہ نکلے اور زیب و زینت کی چیزوں سے پرہیز کرے۔ اگر طلاق یا خلا کے بعد 3 حیض کا زمانہ گزر جائے تب بھی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے کسی آدمی کو معلوم نہ بھی ہو۔ عدت کا کسی آدمی میں مشہور کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ زیب و زینت نہ اختیار کرے۔ زیب و زینت اختیار کرے گی تو عند اللہ گناہگار بھی ہوگی، مگر اس کو رکے رہنا ہے، عدت میں رکے رہنا ہے، اور نکاح نہیں کر سکتے اور معاملات آگے اس میں نہیں چلا سکتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو اس میں یہ شہرت وغیرہ کا جو آپ نے شوشہ اٹھایا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، اور عمل کا امکان ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا طلاق کے بعد صرف میڈیکل رپورٹ یا ٹیسٹ کرانے سے عدت ساقط نہیں ہوگی۔ وہی بات جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اس کے لیے مزید کلپ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی پریس کریں اور کمنٹ پاس کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتنے غور سے سنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔